بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں، پیارے نوجوانوں اور پیاری بہنوں اور پیاری بیٹیوں، ایک دوڑ ہوتی ہے 100 میٹر کی، ایک ہوتی 1000 میٹر کی، ایک ہوتی 10,000 میٹر کی دوڑ عثمان. اور ہر دوڑ میں بھاگنے کا طریقہ ہے. اگر آپ ایتھلیٹ بنے ہیں یا رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے ایزی ہوگا یہ بات سمجھنا. 100 میٹر کی دوڑ کے لیے انداز اور ہوتا ہے، 1000 کے لیے انداز اور ہوتا ہے، 10,000 کے لیے انداز اور ہوتا ہے. آپ کی دوڑ نہ تو 100 میٹر کی ہے نہ ہی 1000 میٹر کی ہے، بلکہ یہ تو لاکھوں میٹر کی دوڑ ہے. بڑی لمبی دوڑ ہے. اور اس دوڑ میں جتنے دوڑنے والے ہیں ان کے مسلز کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کے باڈی سٹرکچر کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے، اس کی خوراک کی مینٹیننس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کی نیند کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کے دیگر معاملات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. پھر وہ کامیاب ہوتے ہیں. اگر غفلت کریں گے، لاپرواہی کریں گے تو پھر کامیابی نہیں ہوگی. آپ سوچتے ہوں گے یار اس کام سے اس دوڑ کا کیا تعلق ہے. اچھا، ایک رسہ کشی ہوتی ہے، رسہ کشی. رسہ کشی سیف اللہ پتہ ہے؟ سیف اللہ کیا ہوتی ہے رسہ کشی؟ ہیں کھینچتے ہیں، بس اتنا پتہ ہے کھینچتے ہیں، اس کو رسہ کشی کہتے ہیں. اچھا یہ یاد رکھیں، آج باطل کی اور حق کی اس دنیا کے میدان میں رسہ کشی ہے. اگر حق والے کمزور پڑ گئے تو باطل والے غالب آ جائیں گے. رسہ کشی میں صرف آسان سی بات سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. رسہ کشی میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو ڈھیلا نہیں پڑتا. جو ڈھیلا پڑا وہ فیل ہو جاتا ہے. آج باطل قوت اسلام کو مٹانے کے لیے میدان عمل میں اپنے اپنے نظریات کو غالب کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. باطل قوتیں رسہ کھینچ رہی ہیں اور جو سچ کے دائی ہیں اگر وہ بیدار نہیں ہوں گے وہ رسہ کھینچ کے لے جائیں گے، اور جس نے رسہ پکڑا وہ سب اس کے گر جائیں گے. آج لوگ ختم نبوت سرکار کائنات کے اس عظیم منصب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور عظمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں سے نکالنے کے لیے مختلف چینلز پر لوگ بول رہے ہیں. اور اگر میں اور آپ ہم سو جائیں گے تو پھر وہ کامیاب ہو جائے.
ہم نے سونا نہیں ہے، ہم نے جاگنا ہے۔ چوروں کی رکھوالی ہے، بندے سو جائیں گے تو چور غالب آ جائیں۔ اگرچہ رسہ کشی کی گیم میں دونوں ہی صحیح ہوتے ہیں، صرف جیتنے کے لیے رسہ کھینچتے ہیں، تو جو کھینچ لیتے ہیں، کھینچتے جاتے ہیں اور دوسرے گر جاتے ہیں، کھینچنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ باطل نظریات والے قرآن پاک فرماتا ہے زیادہ ہے۔ سورۃ الانعام پہلی آیت ہے، 6 نمبر سورت ہے اور 7 نمبر پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام خوبیاں اس ذات کے لیے ہیں جو آسمانوں و زمینوں کا خالق ہے، اور اندھیریاں اور اجالے، اندھیریاں اور روشنی اس نے پیدا فرمائی ہے۔ ظلمت جو ہے وہ جمع بیان کی ہے اور نور واحد بیان کیا ہے۔ اسلام ایک ہی ہے، اسلام دو نہیں ہے، 2 3 4 اسلام نہیں، اسلام صرف ایک ہے۔ اور اس اسلام کی جو مرکزی اور مین چیز ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس میں یہ چیز نہیں ہے وہ نہ اسلام میں اللہ کا برگزیدہ ہے، نہ دنیا میں اس کا کوئی مقام ہے، اس کا انجام خواری ہی خواری ہے۔ تو اسلام جو ہے اس کی روح ہے عشق مصطفیٰ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مغز قرآن، مغز قرآن، پورے قرآن کا مغز، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ قرآن کا مغز، ایمان کی روح اور دین کی جان جو ہے وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور یہ جتنے بھی غزوات آپ نے سنے ہیں اور لوگوں نے کامیابیاں پائی ہیں وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہے۔ صحابہ کرام نے اگر دعوت و تبلیغ میں کامیابی پائی ہے تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر پائی۔ انہوں نے بات مانی ہے، انہوں نے بات مانی، اور بات ماننے والوں کی اللہ حمایت فرماتا ہے۔ انہوں نے بات مانی۔ کیا بات مانی ہے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 مجاہدین دیے کہ آپ فلاں علاقے میں جائیں، اسلام کا پیغام سنائیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے دن رات سفر کر کے پہنچ جائیں۔ جناب ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، اور یہاں تک کہ جب ہم 7 بندے تو اونٹ پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، 2-3 بیٹھتے، 2-3 چلتے، 2-3 بیٹھ 2-3 چلتے۔ فرماتے ہیں کہ میں اِثار کرتا تھا، اوروں کو موقع دیتا تھا، یہاں تک کہ میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور میری انگلیوں کے جو ناخن تھے وہ اکھڑ گئے۔ اتنی شدت کی تپتی ہوئی زمین اور دھوپ تھی۔ فرماتے ہیں لیکن ہم منزل پر پہنچ گئے اور اللہ پاک میں کامیابی تھا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورت آل عمران میں جہاں بدر کا ذکر فرماتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا ہاں ان تصبروا وتتقوا، اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا۔ صبر اور تقوی، صبر اور تقوی کی بڑی اہمیت ہے۔ چاہے دعوت و تبلیغ کا کام ہو، نمازوں کا کام ہو، کاروبار کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، اس میں صبر اور تقوی کو بنیادی مقام حاصل ہے۔ سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا سال بن عوف، انہیں مشرکین نے گرفتار کر لیا،
تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کے حضور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو مشرکین نے پکڑ لیا ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، میری زوجہ بوڑھیا ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عوف بن مالک صبر اور تقوی اختیار کر، صبر اور تقوی اختیار کر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کر۔ صبر اور تقوی، پریشان نہ ہو، صبر کر اور تقوی کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں حرام سے بچنے کو، حرام کام نہیں کرنا، سود نہیں کھانا، جی برے کام نہیں، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، جی یہ تقوی اختیار کر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ ہل علی عظیم کا ورد کر۔ اچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر۔ اب انہوں نے، ان کی بیوی نے یہ ورد شروع کر دیا، اور متقی تو پہلے ہی تھے وہ، اور متقی ہو گئے، صابر تھے اور صبر کیا۔ تو کچھ دن گزرے تو بیٹے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو والد صاحب نے کیا دیکھا کہ بیٹا باہر کھڑا ہے۔ سالم بن عوف رضی اللہ عنہ دشمن کے قید سے نکل آئے، اور 4000 بکریاں ان کے ساتھ تھیں، 100 اونٹ بھی ساتھ تھے۔ اچھا اب دیکھو باپ کا انداز محبت دیکھو، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھو، کیا کمال انہوں نے نبھائی ہے بات۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا دشمن کی 4000 بکریاں اور 100 اونٹ گھیر کے لے آیا ہے، تو دل تو بہت خوش ہوا کہ میرا بیٹا آ گیا ہے، لیکن غم لگ گیا کہ یہ میرے بیٹے نے کیا کیا ہے۔ کہا بیٹا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا حکم دیا تھا، اور یہ تو نے کیا کیا؟ ان کا مال لے آیا ہے۔ تو جناب سالم بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حضور یہ دشمن کا مال ہے، اور میں جنگی قیدی تھا، اور دشمن کا مال مال غنیمت میں لے آیا۔ اب بات کو سمجھنے میں تھوڑا سا فرق تھا۔ باپ نے یہ خیال کیا کہ جس دن میدان جہاد میں بندے کی پکڑ دکڑ اور بھاگ دوڑ ہو، اس وقت جو مال لیا جائے وہ مال غنیمت ہے، اور بیٹا جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ مال سارا مال غنیمت ہے۔ اچھا، وہ دونوں باپ بیٹا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نگاہ کرم کا صدقہ بیٹا میرا آ گیا، لیکن حضور یہ 4000 بکریاں ان کی لے آیا ہے اور 100 اونٹ لے آیا ہے۔ بیٹے نے عرض کیا ابا حضور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ ناجائز ہے تو میں خود بھیڑ بکریوں کو، اونٹوں کو دشمن کی سرحد میں چھوڑ آؤں گا، اور یہ جانور خود اپنے گھروں میں چلے جاتے۔ دونوں باپ بیٹا بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنا قصہ سنایا۔ جب قصہ سنایا تو رب ذوالجلال والاکرام نے یہ کلمات نازل فرمائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہ نجات نکال دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ کلمات نازل فرما کے اللہ پاک نے سالم بن عوف کی حمایت میں ارشاد فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عوف بن مالک اللہ پاک نے مال جائز قرار دے گی۔ اور کیا انہوں نے کیا تھا؟ تقوی اور صبر کیا، اور لا حول ولا قوت الا کا ورد کیا۔ آج لوگ پریشان رہتے ہیں، وہ جی کاروبار نہیں چلتا، یہ مصیبت ہے وہ مصیبت ہے۔ میں ان کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھو قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھو، یقین سے پڑھو، رستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو لوگ یقین سے کام کرتے ہیں، یقین جان ان کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ جو آپ کام کرتے ہیں اس میں محنت تو ہے، اور پھر جس محکمہ میں آپ تعلق رکھتے ہیں یہ تو بڑا محنت طلب ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون، ضابطہ، اصول، طریقہ منشور ارشاد فرمایا کہ صبر کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تیرے کام کر دے گا۔
حکیم اور طبیب کا نسخہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نسخے بتائے ہیں ان میں نہ تو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، نہ نیگیٹو ریئیکشن ہے، پازیٹیو ایکشن ہی ایکشن ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یا یقین جانا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جیسے ایک صاحب نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض ہوں، پریشان ہوں، تو آپ نے فرمایا ایسے کرا کرو، گھر جا کے سلام کرا کرو، ایک دفعہ مجھے سلام کرا کرو اور ایک مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا کرو، تیرا سارا نظام درست ہو جائے گا۔ جنہوں نے یقین سے کیا ہے اور آج بھی جو یقین کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ پاک نے لہریں بہریں لگا دی، اور جنہوں نے اللہ کی بات کو مان لی ہے۔ یہ ماننا ذرا اصل مسئلہ ماننے کا ہے۔ اللہ کو تو ہم نے مانا ہے کہ وہ اللہ ہے، لیکن اس کی بات بھی تو ماننی ہے نا، کہ نہیں؟ اللہ کو ماننا اور ہے، اس کی بات ماننا اور ہے۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ دیکھو ہمارا تصور، ہمارا عقیدہ، ہمارا ویژن کس طرح وہ بلڈ اپ ہوتا ہے اس کی باتوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کو فرما دیجئے، مثل الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یہ اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے 31 پارے میں سورۃ البقرہ کی، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، ان کی مثال ایک دانہ کی ہے۔ مثال اللہ دے رہا ہے، اور اللہ کی مثالیں غلط نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہا ہے انبتت سبع سنابل، اس ایک دانے نے 7 سٹے اگا دیے، ایک دانے نے 7 سٹے اگائے، کیونکہ یہ انبتت اشارہ ہے دانے کی طرف، ایسے ہی ہے کہ نہیں جی؟ ایک دانہ اس نے 7 سٹے اگا دیے، ایک دانہ زمین میں رکھا، اگائے تو اللہ تعالیٰ نے نا، لیکن اللہ تعالیٰ سبب سے بات کرتا ہے، سبب سے۔ اللہ تعالیٰ اسباب سے بات کرتا ہے، یہ دنیا ما تحت الاسباب ہے، اسباب سے بات کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی کے ذریعے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس پانی کے ذریعے ہم نے زمین سے تمہارے لیے تمہارا رزق نکالا اس نے ہے، ذریعہ بارش ہے، زمین سے نکلا ہے، ہوا میں اگا نہیں ہے۔ یہ ما تحت الاسباب دنیا ہے، اس میں اسباب کا اختیار کرنا توحید ہے، اور اسباب کے اختیار کر محنت کرنا بھی توحید ہے، کوئی اس میں ایک قدم ہی توحید کے خلاف نہیں ہے۔ ایک اور بات سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کو بشارت دیجئے، کن کو؟ آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالح کرتے ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان کے لیے جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کیا بہتی ہیں؟ نہریں بہتی ہیں۔ کیا بہتی ہیں؟ دیکھو نا وہ کیسا اس کا کلام ہے، زبردست کلام ہے اللہ پاک کا۔ فرماتے ہیں ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کیا بہتی ہیں؟ نہریں بہتی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، نہر بہتی کہ پانی بہتا ہے؟ بولو نا، آپ کہتے تو پانی بہتا، اللہ کہتے ہیں نہر بہتی ہے۔ اب آپ کی مانی کہ اللہ کی مان ہے؟ تو آپ جو کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ پھر جب اللہ کی مانے تو پہلے کہتے ہیں اللہ نہریں بہتی ہیں، پھر یہ آپ نے بیچ میں کیوں چکر چلا دیا کہ جی پانی بہتا ہے؟ الفاظ دیکھیں، تجری من تحتہا الانہار، کینالز فلو،
انڈر دا پیراڈائزز. نہریں چلتی ہیں جنت کے نیچے. نہریں چلتی ہیں, پانی تو نہیں چلتا, نہیں چلتا پانی ہے, چلتا پانی ہے, لیکن پانی نہر کے ذریعے چلتا ہے. آپ نے چلنے والے کا نام لیا, ذریعے کا نام لیا. اللہ پاک نے چلنے والے کا نام لیا, ذریعے کا نام لیا. اگر ذریعہ, وسیلہ, راستہ حرام, نجائز, شرک ہوتا اللہ کبھی نہ فرماتا نہریں بہتی ہیں. وہ فرماتا پانی بہتا ہے. اب یہی جو پانی ہے جب پرنالے سے بہتا ہے تو نام پرنالے کا ہوتا ہے کہ پرنالے بہہ رہے ہیں. یہی پانی جب نالی میں بہتا ہے تو کہتے ہیں نالیاں بہہ رہی ہیں. یہی پانی جب کھال رجوا میں چلتا ہے کہتے ہیں رجوا چل پڑا. دریا میں چلتا ہے دریا چل پڑا ہے. دریا بھی ذریعہ, پرنالہ بھی ذریعہ, نالا بھی ذریعہ, نہر بھی ذریعہ. چلتا اصل میں پانی ہے. جس ذریعے سے چلتا ہے نام اللہ تعالیٰ اس کا خود رکھتا ہے. سارے کام اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے, لیکن جس ولی کے ذریعے ہوتا ہے اس کا نام لے لیتے. یار پیار, جس ذریعے سے نام ہوتا ہے, کام ہوتا اس کا نام رکھتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں اللہ پاک نے بھی ایسے کیا ہے. میرا خیال ہے 82 یا 84 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا ہے. آیت مقدسہ نمبر ہے 87, پہلا پارہ, اور پارے کا 11واں, سورت کا 11واں رکوع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. فرمایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی نشانیاں عطا فرمائیں اور روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی. مدد کا ذریعہ روح القدس رکھا. اللہ یہ بھی فرما سکتا میں نے مدد کی, لیکن اس ذریعے کا نام رکھا ہے کہ اسی نے مدد ہے, لیکن جس جو ذریعہ تھا اس کا نام لینا جائز ہے. اس کا نام لینا یہ توحید ہے, یہ شرک نہیں ہے, یہ توحید ہے. اور یہ کتاب التوحید, اس سے بڑی کتاب التوحید ہے ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ وہ توحید کی کتاب ہے جس میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہے, کوئی ضعیف بات نہیں ہے, کوئی من گھڑت بات نہیں ہے. لوگوں نے کتابیں لکھی کتاب التوحید کی من گھڑت باتیں لگا کے بھی اندر اور مسلمان کو کافر بنایا ہے. یہ تو وہ کتاب التوحید ہے جو کافروں کو مسلمان کر دیتی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے فرما دیا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے گا, اور جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مجاہدین اسلام تم نے صبر کیا تو تمہارے صبر کا یہ صلہ ملا کہ تمہیں 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی گئی. اور اگر مزید تم بلا ہاں ان تصبروا, مزید آگے ان تصبروا وتتقوا, اگر تم نے صبر کیا اور تقوی کیا. تو اس کا تبلیغ سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو لڑائی کی بات ہو رہی. یہاں تبلیغ سے بھی تعلق ہے. تبلیغ سے کیا تعلق ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کام کرتے, کئیوں کی نادانی میں مائیں کہتی تو کہڑے پاسے پہ گیا, چنگا سارا پتر ہے تو نویں تو کام شروع کر رہے, ہر گل میں دین لے آتا ہے تو. اب ماں سے لڑنے کی ضرورت ہے, صبر کی ضرورت ہے. اب صبر کی ضرورت ہے. باپ ایسی بات کرے صبر کی ضرورت ہے. دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے باپ کو بھی یہ کام کرنے کی توفیق دے. اور آپ سن کے خوش ہوں گے, آپ میں ہیں یا آج نہیں ہیں یا غیر حاضر ہیں, جو بچے یہاں اس مشن میں شامل ہو رہے ہیں, یہ ہوئے ہیں, ان کے ماں باپ نے یہ تم کیا کر رہے ہیں, کس طرف لگے تم. انہوں نے آگے سے بدتمیزی نہیں کی, صبر کیا کہ یہ تو نبیوں والا کام ہے علیہ السلام. صبر کیا اور تقوی کا دامن نہیں چھوڑا, نماز نہیں چھوڑی, ذکر نہیں چھوڑا, لگے رہے. ایک دن باپ نے کہا میرا بیٹا صحیح کر رہا ہے,
پھر باپ بھی مشن میں شامل ہو گیا، باپ بھی مشن میں شامل ہو گیا۔ یہ دیکھو یہ کتاب خدا کی قسم اگر اسی کو ہم پڑھنا شروع کر دیں نا تو زندگیاں بیت جائیں گی، کتاب کے مضامین ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں ارشاد فرمایا، 16واں پارہ 20 نمبر سورت پارے کا 17واں رکوع سورت کا 8واں رکوع، ارشاد ہوتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ یہ خالق کائنات فرما رہا ہے، آپ کو مجھے، آپ کو جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اس کو یہ فرمایا جا رہا ہے اپنے گھر والوں کو، چلو شادی نہیں ہوئی تو گھر میں تو رہتا ہے، جو گھر میں رہے وہی گھر والا ہی ہوتا ہے، جو گھر میں رہے وہ بھی گھر والا ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کہا مولا کریم تو نے مجھے فرمایا ہے کہ فرعون کے پاس جا اور فرعون کے پاس جا کے اس کو دعوت تبلیغ فرما، تو مولا کریم بات یہ ہے کہ یہ دشمن بڑا طاقتور ہے، میری کچھ گزارشات ہیں۔ پوچھا کیا گزارشات ہیں؟ عرض کیا مولا میری شرح صدر فرما دے، میرا کام آسان فرما دے، میرے گرہ کھول دے زبان کی، وہ میری بات سمجھے۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر والوں سے میرے ایک وزیر بنا دے، ہارون اخی، اور وہ میرا بھائی ہارون ہو۔ گھر والے تو بیوی بچے ہوتے ہیں، یہ تو بھائی بھی آ گیا، گھر والے تو اہل و عیال کہتے ہیں نا، وہ تو بیوی بچے ہوتے ہیں، یہاں اہلی، نبی اللہ نے اہلی کا لفظ بول کے بتا دیا، جو گھر میں رہتا ہے وہ گھر والے ہوتے ہیں، اس لیے جو شادی شدہ نہیں ہے وہ بھی، شادی شدہ بھی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کو حکم دے، اور حکم ہی نہ دے۔ اگلی بات سنیں کیا ارشاد ہو رہا ہے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود اس پر ثابت قدم رہے، خود ثابت قدم رہے۔ یہ نہ ہو کہ بیٹے سے باپ کہتے جاؤ نماز پڑھو اور خود چار پہ بیٹھا ہوا ہے، نہیں خود بھی نماز پڑھے۔ اور ساتھ اللہ پاک نے فرما دیا اے میرے بندو لا نسألک رزقا، میں تم سے روٹی نہیں مانگتا، میں تم سے رزق نہیں مانگتا، کیوں؟ نحن نرزقک، میں تمہیں خود دوں گا، کام کرو میں خود تمہیں رزق دوں گا۔ تو یہ کام کرنے میں صبر جو ہے یہ بڑا ضروری ہے، صبر کے ساتھ تقویٰ بھی ضروری ہے۔ تقویٰ بنیادی چیز ہے، تقوی کے بغیر کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ ایک میرا دوست کسی محکمے میں بھرتی ہوا، میں کہا 2 کام نہ کرنا اوپر ہی جاؤ گے۔ کہنا کیا؟ میں نے کہا ایک شراب نہ پینا، دوسرے بدکاری نہ کرنا۔ کسی اسٹیج پر رکا نہیں، ایسے چل رہا ہے، ایسے کر۔ میں نام نہیں لیتا، محکمے کا نام نہیں لیتا کیونکہ بڑا سینسیٹیو سا مسئلہ ہے، ایسے ترقی کرنا۔ جس کا کام ہی ہے یاشی ہے، فحاشی ہے، بے ایمانی ہے، اسے کیا ترقی کرنی؟ دھوکہ دے رہا اپنے ماں باپ کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹا گرفتار ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے نبی پاک فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم تقوی اختیار کرو۔ تقوی، صبر اور تقوی۔ تقوی یہ ہے کہ اندھیرے میں بھی دیکھنا، ڈرنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جو مسلمان، جو کلمہ پڑھنے والا یہ یقین پختہ کر لیتا ہے کہ میرا رب مجھے اندھیرے میں دیکھ رہا ہے اور مجھ سے لکھوا لو، وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا تصور ٹھیک ہو گیا۔ اللہ پاک نے ولی کی پہچان بتائی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ میرے دوستو بزرگوں، تقوی اور پرہیزگاری بہت ضروری ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے پھر فرشتے تمہاری مدد کریں گے 5۔ یقین کو فرشتے بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، انسانی شکل میں آ جاتے ہیں۔ جن اور فرشتے انسانی شکلوں میں آتے ہیں، جب آدمی کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی فرشتے کی شکل میں آ جاتا ہے انسان، ادھر سے جن آ جاتا ہے انسانی شکل میں آتا ہے کہ جناب آپ کا کام، اور میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، کام ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ مشن بڑا پاکیزہ مشن ہے، یہ آقا اور مولا علیہ السلام کا مشن ہے، یہ صحابہ کا مشن ہے، اہل بیت اطہار کا مشن ہے، یہ میرے دادا صاحب کا مشن ہے، یہ غوث اعظم کا مشن ہے، یہ خواجہ معین چشتی اجمیری سنجری کا مشن ہے، یہ بابا فرید کا مشن ہے۔
یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا مشن ہے، یہ صدیق اکبر رضی اللہ کا مشن ہے، فاروق اعظم رضی اللہ کا مشن ہے، یہ جناب علی کا مشن ہے، جناب عثمان غنی کا مشن ہے، اور جنت کے جوانوں کے سردار حسن حسین رضی اللہ کا مشن ہے، یہ پیر جماعت علی شاہ کا مشن ہے، پیر علی اصغر شاہ کا مشن ہے، اور یہ بابا سرکار کا مشن ہے، یہ حامد سعید قادری شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا مشن ہے۔ تو یہ ساری پاک ہستیاں ہیں میرے دوستو، جہاں بھی آپ ہیں یہ تصور اپنا قائم کریں، اللہ کی یاد، صبر اور تقوی اس کو مضبوط کریں، صبر اور تقوی، برداشت۔ تقوی کیا ہے؟ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا، تنہائی میں اللہ سے ڈرنا بہت بڑا تقوی ہے۔ اسی لیے روزے کا اجر و ثواب خود اللہ کی ذات پاک ہے، کیوں؟ اس میں تقوی کا عظیم سبق ہے۔ اکیلے بھی اللہ سے ڈرتا ہے، چھوٹے بچے بھی پانی نہیں پیتے، چھوٹے بچے بھی پانی نہیں پیتے، ماں کہتی ہے کوئی نہیں بہدا پیا، کہتی امی اللہ تو دیکھ رہے نا، اللہ تو دیکھ رہے نا۔ اور جو برادر طریقت ہیں وہ سنیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پرندہ ذبح کر کے لاؤ ایسی جگہ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، تو جن کا تصور بلڈ اپ نہیں ہوا تھا اور جو بھی یقین کامل تک نہیں پہنچے تھے وہ سب ذبح کر کے لے آئے، اور ایک جس کا تصور مضبوط ہو چکا تھا وہ ویسے کا ویسے ہی آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا تجھے کوئی جگہ نہیں ملی جہاں تو ذبح کر کے آتا؟ عرض کیا حضور بات یہ ہے، آپ نے فرمایا تو وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، تو میرا اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔